الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق اللہ العظیم۔ چلے جب وجود سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دے کے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، وہ ہے بے مثال دری کشف حسدت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لے تو پڑے غر و ملک صلو علیہ وآلہ بلند آواز سے درود پاک سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيدي أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا كل تبع بلند اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد ما تحب وترضى بسنة حضور شیخ الاسلام کا ایک قطع سماعت فرمائیں کہ جو رہ نہ جائے خالی بلند مدست التجا کر، جو رہ نہ جائے خالی بلند مدست التجا کر، دعا سے کب روکتا ہو تجھے مگر سمجھ بوجھ کر دعا کر، نبی سے ہٹ کے کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا، نبی سے ہٹ کے کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا، خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر خدا خدا کر، خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر خدا خدا کر۔ ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وسلم عليه۔ مجلس کی روح روا خلیفہ حضور شیخ الاسلام معاشرف ملت اور ہمارے برادر حضرت مولانا عمران اشرفی اور مجلس کے قائد صدر حضرت مولانا ضمیر الدین اشرفی اور اہل سنت والجماعت کی بزرگوں سے محبت کرنے والی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کا احسان فضل و کرم، تمام بزرگی و تعریف و توصیف سب کچھ اسی کے لیے ہے، اور اسی کے فضل نے اور کرم نے ہم کو مسلمان بھی بنایا، اپنے پیارے نبی کی پیاری امتی بھی بنایا، اور ہم سب کو انبیاء کا اولیاء کا وفادار بھی بنایا، اور اسی محبوب کو یاد کرنے کے لیے اسی کے مبارک گھر میں ہم سب کو جمع بھی فرمایا۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کے فضل سے ہی بندہ اس کے بندوں کو یاد کرتا ہے، اور یہ نظم جو ہے بندوں کو یاد کرنے کی یہ سنت خدا بھی ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، یاد کرو کتاب میں ادریس کو، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، یاد کرو کس کتاب میں موسیٰ کو، سورہ مریم میں سبھی کا ذکر ہے۔ اب گمان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبیوں کا ذکر یاد کی گئی قرآن میں، تو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم بھی کہا گیا، یاد کرو مریم کو، یہ ولیہ ہے نبیات نہیں۔ تو گویا کہ محبوبین کو یاد کرنا یہ قرآن کا عمل اور سنت خدا ہے، اور حکم خدا ہی پہ ہم معمول میں ہمارا اسی پر چل رہے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے اور فضل بھی اس کا ہے، کیونکہ اس کا فضل نہ رہے تو پھر تو سیدھی بات ہے، ہمارے بغیر اجازت تو ہمارے گھر میں بھی کوئی داخل نہیں ہوتا، یہ تو رب کا گھر ہے۔ آپ تو اس کی اجازت کے بغیر تو ہم اپنے گھر سے بھی ہل نہیں سکتے، اسی کی اجازت اور اسی کا فضل اور اسی کا کرم ہے تو اس نے ہم کو ہمارے گھر سے اٹھا کے خود کے گھر میں بلایا اور اس کے محبوبوں کو یاد کرنے ہمیں لگایا۔ کیا بات ہے۔ اور یہ محبوبین کو یاد کرنے کے لیے دیکھیے مسجد چھوٹی ہے بڑی ہے، مجمع چھوٹا ہے بڑا ہے،
آپ تاریخ اٹھا کے اسلام کی دیکھو گے تو جہاں بھی اسلام کی تاریخ ملتی ہے، جس نے تاریخ بنائی وہ تعداد جو ہے بڑی کم تھی. جس نے بھی ہسٹری لکھی، ہسٹری بنائی گئی نا، وہ تعداد مسلمانوں کی کم ہی رہی. یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو بھی دیکھیں گے تو ان کی کشتی میں سوار ہونے والے کم تھے، غرق ہونے والے زیادہ تھے. حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھیں گے تو ان کے ساتھ والے بھی کم تھے، جو ان کے مخالف تھے وہ زیادہ تھے. حضرت سلیمان کو بھی دیکھیں گے تو ان کے مخالف بھی زیادہ تھے. یعنی یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. اور جنگ بدر کا بھی معاملہ ہے، جنگ کربلا کا بھی معاملہ ہے. اس کے بعد بھی اسلام کی بڑی بڑی جنگیں ہوئی. ان جنگوں میں بھی یہ معاملہ تھا کہ مسلمان کی تعداد بڑی کم تھی. جی ہاں. مگر تاریخ انہوں نے ہی لکھی اس کی تعداد پر. اور اسلام تعداد پہ، وہ تو تعداد پر اسلام جو ہے تعداد کو نہیں دیکھتا کہ تعداد کہاں زیادہ ہے. اسلام نے پہلے سے جو ہے حقانیت جہاں ہوگی، سچائیت جہاں ہوگی، حقیقت جہاں ہوگی، اسلام اسی کے ساتھ ہے. بے شک. اور ہم بھی جمع ہوئے اللہ کے محبوب کو یاد کرنے کے لیے. ابھی کسی گمان میں ہے اس کی چھوٹی مسجد ہے، اتنے 4-8 لوگ بیٹھے، کیا یاد کریں گے. تو بات وہی ہے کہ مجمع بڑا نہیں لگتا کچھ کھلانے کے لیے، تو ہم لوگ بھی بہت کچھ کھلا کر دیتے ہیں. اب دیکھیے بیت المقدس کی جس نے فتح کیا ان کا ذکر ہم منانے بیٹھے ہیں. وہ تو کیا تھے، بے شک. مگر ان نے کارنامہ ایسا انجام دیا کہ حضرت عمر کے بعد اگر کسی کو فاتح بیت المقدس یاد کرتے ہیں تو صلاح الدین ایوبی بھی دیا. بے شک. ساروں کا ذکر ہے، اس لیے آیت مبارکہ سورہ فاتحہ کی میں نے پسند کر کے تقریر بنایا ہے. اور ہم ہمیشہ کرتے بھی ہے، دعا ہے کہ اللہ میں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا. مختصر سا ترجمہ ہے. اور یہ دعا ہم سب کو کرتے بھی رہنا ہے ہمیشہ. اور انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارے اس کے نیک بندوں پر ہوا ہے. اور یہ انعام ہی کا صلہ ہے کہ ہم لوگ یہاں جمع ہوئے. یہی انعام کی نشانی ہے کہ اس کے محبوبوں کو یاد کرتے 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 خود انشاءاللہ ہم بھی اس کے محبوب بنتے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ یہ بات بڑی مبالغہ کی بھی نہیں ہے. جہاں تک سب لوگ سے عمر دراز بھی ہے، ہم عمر بھی ہے، سب کو پتہ بھی ہوگا. ہم نے تو جہاں تک میں نے دیکھا ہوگا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت شہر پونا میں سب سے پہلے مولانا اقبال نے جو ہے سب سے پہلے اب اس سے پہلے کسی نے کیا ہوگا مگر میرے علم میں نہیں ہے. تو اس سے پہلے تو امام حسین کے ساتھ ہی امام حسن کو یاد کیا. اور یہ رافضیوں کا جو ہے ایک بڑی سازش ہے ان کی. امام حسین کے تذکرے بھرپور اتنا کرو کہ امام حسن چھپ جائے. مگر ایسی حال میں بھی حضرت مولانا اقبال اشرفی، ان میں بھی بڑے بزرگوں کا کرم ہے، ان کی نظر وہاں پہنچی جہاں سنت جماعت کی نظر نہیں پہنچی. اور انہوں نے پھر کہا کہ ان کو بھی یاد کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے کبھی بھی حدیث میں نہ صرف حسین کا ذکر کیا، نہ صرف حسن کا ذکر کیا. جب بھی ذکر کیا دونوں کا ساتھ ذکر کیا. اپنے نواسوں کو جب بھی مخاطب کیا تو الحسن والحسین سید الشباب یا علی جنہ، جب بھی اپنا ان کی فضیلت بیان فرمانی چاہیے تو دونوں کو ساتھ میں کہا جب بھی بیان فرمانی چاہیے. تو لہٰذا اہل سنت والجماعت کے اکابرین نے بھی یہی ہم سب کو موقف دیا ہے. ہمارے خانقاہوں کا بھی یہی موقف ہے کہ دونوں صاحبزادوں کی تعریف، عظمت، فضیلت بیان کی جائے. حضرت امام حسین کی عظمت بھی ہے تو حضرت امام حسن کی بھی ہے. آپ نے سنا ہوگا بارہا کہ امام حسین بھی امام کہا جاتا ہے، امام حسین کو بھی، مگر امام حسین خود امام حسن کو امام کہتے ہیں، ان کے بھی امام ہیں. اور ایک یہ فضیلت تو ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فضیلت ہے کہ ان کے بڑے بھائی تو جو بڑا ہے وہ جنت میں پہلے جائیں، تو جنت میں پہلے جائیں گا فضیلت اس کی زیادہ ہوگی. وہ امام حسن کی جو صلح ہوئی اس صلح کے لیے حضرت امیر معاویہ سے ہوئی تھی، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی تھی. حضور نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے جب امام حسن پیدا ہوئے تو آپ نے کہا تھا کہ یہ سید ہے،
ओहो क्या बात ये सरदार है। और ये कईयों ने सुना था भी, और जब भी इमाम हसन से मुलाकात होती, हजरत अबू हुरैरा और साहबियों के तस्करे भी आते, ये सलाम करते तो हुसैन हसन करके सलाम नहीं कहते, जब भी सलाम करते तो ये कहते अस्सलाम वालेकुम या सैयदी, सुभान अल्लाह। या सरदार, क्योंकि सुने थे कि आप सरदार बनने वाले हो। ये तो सहाबा तो मान भी ली, अभी बच्चे हैं, बचपन में है, सहाबा ने तो मान भी लिए, क्योंकि हुजूर ने कह दिया हम रहे ना रहे उनकी बात तो रहने वाली। सहाबा तो मान भी चुके थे ये हमारे सरदार है। हदीस ये भी थी जन्नती नौजवानों के भी सरदार है, तो सहाबा ने तो ये भी तस्लीम कर लिया था, यहाँ सरदारी हमारी यही करेंगे, वहाँ भी सरदारी करेंगे। इसलिए सरदार मानना भी है, जन्नत में सरदार वही है तो यहाँ गुलाम है, यहाँ उनकी गुलामी एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे तो जन्नत में उनकी सरदारी मिलेगी। यही गुलाम, यही सरदार नहीं मानेंगे तो फिर जन्नत में कौन सरदार है? सीधी बात है, यहाँ अगर सरदार नहीं माने तो जन्नत में न जन्नत है न सरदार मिलेंगे, जन्नत भी नहीं सरदार है। तो हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले नवासे, इनका नाम रखा गया हसन, जो उससे पहले किसी का नाम हसन नहीं रखा गया। पहला नाम इमाम हसन का हसन रखा गया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान आपके दुआबी रहम रख के आपके मुंह में डाली थी, और हजरत इमाम हसन ज़बान को चूसे थे, गुट्टी पिलाई जाती थी। हजरत इमाम हसन को भी हुजूर ने गुट्टी पिलाई, नाम रखा। छठे दिन आपके खत्ता किए, अकीका किए, और जो कुछ सर के बाल उतारना होता है वो बाल उतार कर उसकी वज़न के मिक़दार से चांदी खैरात किए उम्मत को दिखाने के लिए। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अच्छे से आपने परवरिश फरमाई, और पहले से ही बता दिया कि ये मेरा बेटा मुसलमानों के दो गुरों में सुलह फरमाए, और दो गुरु हज़रत मीर माविया और हज़रत मौला अली शेर खुदा। ये बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं, जिनके सिफ़ीन का वाक़या वगैरह। आज तो यूट्यूबर जो है हर जगह यूट्यूब पे बहस मुबाहिसा चलता है, और लोग हमारे बच्चे उसको बड़े शौक़ और ज़ौक़ से देख देख कर जो है वो अपना ईमान ख़राब कर बैठे हैं। ये बड़े आलिम है, अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत के बड़े आलिम है। उनका एक तकरीर में उन्होंने बताए थे, महफिल में भी बताए, तो फरमाया है कि हमारे घर में अगर नल ख़राब हो जाए तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं, और लाइट का काम हुआ तो लाइट वाले को बुलाएंगे, अगर पेंट लगाना हो तो पेंट वाले को बुलाएंगे। यानी जिसका जो काम है वो उसी से करेंगे, उसका काम दूसरे से नहीं करेंगे। फिर हमारे जिस्म की भी बात है कि अगर हमारे जिस्म में कान का मसला है तो हम आँख वाले के पास नहीं जाएंगे, दांत का मसला है तो हम हड्डी वाले के पास नहीं जाएंगे। अलगर्ज के जो जिसका काम जिसको आता है वो उसी के पास जाके किया जाता है। तो आलिम दीन ने फरमाया था कि दीन का काम जो है इंजीनियर, प्लम्बर इनसे ना सीखे, दीन का काम उलमा दीन से सीखे। अगर ईमान को बचाना है और सही दीन सीखना है तो उलमा से ही दीन सीखे, वरना आप ये डॉक्टर, वो इंजीनियर, ये फला के पीछे आप जाएंगे तो फिर वो तो आपको जीते जी कब्रिस्तान ले जाएंगे। तो लिहाजा जो है दीन उलमा से सीखे, आलिम दीन से ही दीन सीखे, तो सही दीन आपको सीखने मिलेगा और अकीदा भी सलामत है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक भी जो है लोग जो राफ़ज़ियत की तरफ भी बढ़ रहे हैं, वो यूट्यूब के ज़रिए और न जाने इसको उसको तकरीर को सुनकर जो है अपने आप में वो डाल देते हैं और अजीब तरीके से मामला निकालते हैं। हालांकि अगर नसीहत आमोज़ उनके लिए भी बातें की जाए तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करते। हज़रत अली के मानने वाले अपने आप को बहुत ज़्यादा बताते, हज़रत अली के मानने वाले बहुत ज़्यादा बताते अपने आप को, हालांकि जब भी वो गुफ्तगू करेंगे उस दिन की फजर भी वो पढ़ के नहीं आएंगे, ना उसके पहले दिन पढ़े रहेंगे ना उसके बाद में पढ़े रहेंगे। तो बेवकूफ़ को ये भी नहीं पता हम हज़रत अली की मोहब्बत में ये गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, मगर हज़रत अली को नमाज से कितनी मोहब्बत है ये उनको पता नहीं, कुरान की तिलावत से कितनी मोहब्बत है, मगर ये चीज़ें उनमें नज़र नहीं आती। बखैर मगर ये याद रखें कि अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यही रहा, इमाम हसन भी सरदार है और इमाम हुसैन भी सरदार है, दोनों इमाम हैं। हम दोनों को मानेंगे, दोनों के विसाल शहादत की तारीखों को मनाएंगे, दोनों की फजीलत अपनी अपनी जगह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें और आपको बताई है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला
آپ کی زندگی بھی بڑی نایاب گزری ہے. آپ نے بھی، آپ کی فضیلت میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب بیان فرمایا جو امام حسن کے لیے بیان فرمایا. اور ایک فضیلت ان کو زیادہ کہ یہ 2 گروہ میں میرا بیٹا جو ہے مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح فرمائے گا. اور جو خلافت کے دور کی بات کی گئی تھی، جو خلافت کا دور تھا وہ امام حسن تک ہی تھا. 6 مہینے کچھ آپ نے خلافت کو سنبھالا. پورا 30 سال کا عرصہ حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت امام حسن تک کے، یہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ یہ خلافت چلے گی، وہ خلافت پورے 30 سال تک چلی. اس کے بعد جب وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس چلی گئی تو اب وہ بادشاہت کہلائے، اب وہ خلافت نہیں رہی، وہ بادشاہت کہلائے. حضرت امیر معاویہ نے بھی اس کو بہت بہترین اور بڑے انداز، اچھے انداز سے اس کو سنبھالا. اور امام حسن نے قربانی جو دی اپنے تخت و تاج کی، یہ آسان بھی نہیں تھی. یہ قوم کی حالات دیکھ کر لوگ جو ہے اتنا آپس میں نا اتفاقی اتنا پیدا ہو گئی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے دشمن ہو گئے تھے. آپ نے یہ سوچ کر جو ہے کرسی تو کوئی بھی چھوڑتا نہیں، اور اتنی بڑی خلافت کون چھوڑے، مگر آپ نے امت کے لیے، قوم کے لیے اور قوم کے مسلمانوں کے لوگوں مسلمانوں کے لیے آپ نے جو ہے اس کو ترک کر دیا، اور وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی کہ آپ اس کو سنبھالیں اور دین کا کام کریں. وہاں سے جو ہے دین کا کام آگے بڑھا. بخیر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حافظ بھی ہیں اور قرآن کی بڑی تلاوت کرتے تھے، اور روزانہ سورہ کہف کی تلاوت آپ روزانہ کرتے تھے. فجر کے بعد سورہ کہف کی تلاوت. اور آپ نے کئی حج کیے، غالباً 50 حج آپ نے کیے ہیں، جس میں سے کچھ حج آپ نے پیدل بھی فرمائے. اللہ کے گھر کے حج جو ہے آپ نے خاص طور سے پیدل بھی فرمائے. اور سخاوت بھی بڑی تھی. پوری زندگی میں 2 مرتبہ آپ نے اپنا پورا مال اللہ کے راہ میں دیا. 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ گھر کا کوئی سامان بھی نہیں رکھا. 2 مرتبہ پوری زندگی میں ایسا ہوا کہ پورا دے دیا. اور آدھا مال کئی مرتبہ دیا، آدھا مال جو ہے کئی مرتبہ دیا. آپ کے در پر جو بھی آتا آپ جو اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں، جو بھی مانگنے آتا کچھ نہ کچھ آپ ان کو ضرور دیں. کچھ نہ کوئی بھی خالی نہیں، اور کبھی کوئی بھوکا بھی نہیں گیا، کبھی کوئی بھوکا نہیں گیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اور ان کے گھر سے، لہٰذا یہ سخاوت والا گھرانہ ہے اور انہی کے گھرانے کے یہ فرد ہے. اور آپ کے رگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے. امام حسن انہی کی نواسے ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخت جگر ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسائل میں بھی ماشاءاللہ تھے، بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہانت بھی دی تھی، دین کی خدمت بھی، بیان بھی، تقاریر بھی، لوگوں کے مسائل حل بھی. ایسے ہی ایک مرتبہ آپ تیار ہو کر، نہا کر، کپڑے وغیرہ پوشاک اچھا پہن کر، عطر وغیرہ لگا کر، باریک داڑھی پہ، سروں میں، زلفے پہ تیل وغیرہ لگا کر، سرما لگایا تھا، خوشبو لگی تھی، اور اچھا لباس، اچھا عمامہ پہن کر باہر نکلے تو ایک کافر نظر آیا. کافر، وہ پھٹے پرانے کپڑے، پورے اس کے بال میں پوری دھول مٹی، چہرہ اس کا پورا سکڑ گیا تھا، پیاس کی وجہ سے ہونٹ پورے سوکھے تھے. حضرت امام حسن کو دیکھ کر امام حسن کے قریب آئے اور کہا کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے بھی نوازا تھا. اس نے کہا کہ میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے، کافر نے کہا، کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. حضرت امام حسن نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا، ہمارے نانا جان نے یہی فرمایا. تو بولے مجھے دیکھ کر، آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ وہ پیشنٹ، وہ حدیث غلط ہے، جو حضور نے فرمائی وہ حدیث غلط ہے. آپ کو مجھے دیکھ کر لگتا نہیں، جب قید خانہ ہے تو آپ تو اتنے اچھا پوشاک عطر لگا کے، سرما لگا کے، خوشبو لگا کے اتنے اچھے ہو، اور میں دیکھو یہ میرے مومن کے قید خانہ ہے، کافروں کی جنت ہے، یہ میری جنت ہے جس میں بوسیدہ کپڑے پہن کر، میرے داڑھی بال دیکھو، داڑھی دیکھو، میرے سر کے بال دیکھو، میں کتنے دن سے بھوکا پیاسا ہوں، یہ جنت ہے میری. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نانا نے کی جو حدیث ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی. جو فرمائے تھے وہ حق فرمائے تھے. یہ مومن، یہ دنیا مومنوں کا قید خانہ ہے اور کافروں کی جنت ہے. اگر تو جنت کی نعمتوں کو دیکھ لیتا
تب مجھے ایسے دیکھ کر بھی کہتا کہ تم قید ہو۔ اگر جنت کی نعمتوں کو تو دیکھ لیتا، ایسی حالت میں مجھے دیکھ کر بھی کہتا کہ تم قید خانے میں ہو، کیونکہ جنت کی نعمتیں تو دنیا کی نعمتوں کی برابری، دنیا کی نعمت جنت کی نعمتوں کی برابری کر بھی نہیں سکتی، اتنی اعلیٰ نعمتیں، ایک پانی کی بھی مثال نہیں ملتی صرف جنت کی نعمتوں کا۔ اور پھر فرمایا اگر تو جہنم کے دوزخ کے عذابات دیکھ لیتا تو تو کہتا کہ میں جنت میں ہوں، دوزخ کے عذابات دیکھتا تو تو کہتا کہ میں بڑی راحت اور بڑے جنت سے ہوں۔ اس لیے حضور نے جو فرمایا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہی ہے اور یہ کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو نے دوزخ دیکھا نہیں، اگر دوزخ کے عذابات دیکھ لیتا تو تو خود کہتا کہ میں بڑے راحت بڑے سکون سے ہوں، میں تو جو ہے جنت ہی میں ہوں، یہ ضرور کہتا۔ حضرت امام حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و فراست بھی، فہم بھی آپ کو بہت دیا، اور آپ نے دن کی خدمتیں بھی اپنے دور میں کی بھی، اور جو آپ کے شہادت کے متعلق بیان کی جاتی ہے کہ آپ کو زہر آپ کی بیوی نے دیا۔ گزشتہ سالوں سے کلپ چل رہے تو شیخ الاسلام کی آپ نے فرمایا یہ غلط بات ہے، ان کی بیوی پر تہمت لگائی جاتی ہے، ایسا کتابوں میں لکھی گئی جو معتبر نہیں ہے۔ حضور شیخ الاسلام کی کلپ میں ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ زہر دیا گیا ہے مگر ان کو ان کی بیوی نے زہر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے جس کے لیے جس کو چنتا ہے تو وہ اس کو پاک چنتا ہے، وہ ہے نا سورہ پارہ نمبر 18 کی آیت مبارکہ ہے سورہ نور کی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یہ خبائث کے ساتھ جوڑا جو بنا گیا وہ خبیث کا بنا ہے۔ پاک مرد ہوگا تو عورت بھی پاک ملے گی، مرد اگر گندا ہوگا تو عورت بھی گندی ملے گی۔ امام حسن کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جوڑا کیسا رکھا ہوگا، ان کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ میں اسے زہر دوں میرے سرتاج کو، جو اس کا تو کیا جنت کا سرتاج ہے، اس کو زہر دوں ان کے خیال میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو یہ باتیں الگ ہے۔ بخیر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواز رسول ہے، ان کی محبت ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کرنی چاہیے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ سیدنا محمد سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم جو ذکر منانے بیٹھے ہیں اس میں دوسرا تذکرہ حضرت مجدد الفسانی، آپ کا نام ہے احمد، سرہند میں آپ کا آستانہ ہے اور بڑا بہترین آستانہ ہے، بڑا بہترین آستانہ ہے، اور آپ کے ایک صاحبزادے کی وصیت ماں کے خادم سناتے ہیں کہ آپ کی وصیت تھی جو آپ کے صاحبزادے نے فرمایا تھا، وہاں کے خدام سناتے تھے کہ میرے مزار پر جو بھی آئے ان کو کہنا کہ میرے مزار پر قرآن کی تلاوت ہے۔ آپ کو قرآن کی تلاوت سے بڑا شوق و ذوق قرآن کی تلاوت سے تھا، اور آپ حافظ بھی تھے اور قرآن کثرت سے پڑھتے تھے، اور بڑا ایک دین کا کام ایک مجدد نے کیا ہے، بڑا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان یہ اس صدی کے یہ بھی مجدد ہے، اور ان میں بیچ میں بھی بڑے مجدد گزرے، ان میں بیچ میں بھی بڑے مجدد گزرے، مگر وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشہور کر دے، کارنامے جیسے ہوتے ہیں جس سے جیسا کام لیا جائے۔ اب آپ دیکھیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی پیدائش ہوئی ہے 9 شوال کو، 9 شوال کو آپ پیدا ہوئے، اور اس کے کئی صدیوں کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان آپ 10 شوال کو پیدا ہوئے۔ دونوں کی پیدا ہونے کی تاریخ مہینہ جو ہے شوالی ہے، اور دونوں کا وصال کا مہینہ بھی ایک ہے، ایک کا صفر 25 اور ایک کا 28 صفر، دونوں کا مہینہ وصال کا بھی ہے، پیدا ہونے کا بھی ہے۔ اور بات دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کیسا نوازا، دونوں کا ذکر کرنے ہم بیٹھے، ایک شیخ احمد ہے، ایک امام احمد، دونوں میں احمد بھی ہے، دونوں میں احمد بھی آتا ہے، ایک شیخ احمد ہے اور ایک امام احمد ہے، اور ایک نے توحید کے لیے قلم اٹھایا تھا اور ایک نے رسالت کے لیے قلم اٹھایا، رسالت کے لیے قلم اٹھایا۔ تو اکبر بادشاہ کہتے اس کو
جو بڑی اس وقت جو ہے بڑا فتنہ پھیلا دیا تھا اس نے. سیکولر جو آج کے ماحول چل رہا ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ تم اس دور میں مار کھاؤں گے مسلمان اس لیے اور قیامت میں مار کھاؤں گے ایسے مسلمان رہے تم اس لیے. وہاں بھی پکڑے جاؤں گے کہ مسلمان ایسے نہیں ہوتے اور یہاں مار کھا رہے کہ تو مسلمان اس لیے. تو اکبر بادشاہ کا حال کیسا ہوا ہے؟ یہاں تو اس کو بددعائیں دے رہے کام اس نے مسلمانوں کے لیے کوئی اچھا نہیں کیا مگر غیر پھر بھی اس کو گالیاں دیتے. یہ ایک ساتھ سب کام کیا جائے ان کے نزدیک جو چیز معتبر ہے گائے وغیرہ یہ جو چیز ان کے نزدیک معتبر ہے وہ مسلمانوں کے نزدیک بھی ہو جائے. یہ ایک مشن چلا اور بڑا فتنہ اس کا اس زمانے میں ہوا. ایک ایک بات کھول کے بتانے کی ضرورت نہیں. مختصر یہ کہ ان کی جو چیزیں وہ تم لے جیسے دیکھا کہ مسلمان السلام علیکم کہتے وہ الگ ان کا الگ ملنے کا انداز الگ ہے ان کا ملنے کا انداز الگ ہے. تو اکبر نے کہا کہ سب لوگ اللہ اکبر کہہ کے ملیں گے. سب لوگ جو ہے اللہ اکبر کہتے اس میں اچھائی نہیں تھی. اکبر وہ خود سمجھتا اپنے آپ کو ایک اللہ اور میں اکبر ہم دونوں کو ملا کے ایک دوسرے سے گفتگو کی جائے. معاذ اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کر ایک دوسرے سے ملاقات کرو. ایسے کئی فتنے مساجد کی ضرورت جہاں نہیں تھی توڑنے لگایا. کئی مساجدوں کو شراب خانے میں تبدیل کرنے لگایا اور کئی چیزیں جو غیر کی تھی وہ اپنا لینے کے لیے لگایا. سارے تہواروں کو آپ مختصر دیکھ لیں کہ جو تہوار ان کے وہ منا لو. ایک دوسرے کو مطلب پوری طرح جو ہے ایک دوسرے سے محبت سے تمہیں رہنا. اور دین الہی دین اکبر اپنے دین کو نام دیا اور کہا اس کے زمانے میں کسی نے کہا تھا کہ معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ دین محمد پرانا ہو چکا. دین محمد اب پرانا ہو چکا ہے اس لیے ابھی نئے دین کی ضرورت ہے. دین محمد پرانا ہو چکا ہے. اسی طرح کسی نے کئی چیزیں الگ الگ کہی تھی. ایک یہ بھی جو ہے ان کی طرف سے ایک شاعر کیا گیا تھا حکم اکبر بادشاہ کی بہن سے کہ محمد نام اب کسی کا نہ رکھا ہے. اب محمد نام کسی کا نہیں ہوگا. اور کئی اس پر اب کافروں نے بھی سر پہ چڑھا رکھا تھا ان کے نزدیک. تو وہ تو ڈاکٹروں کو بھی خدا بول دیتے ہو ڈاکٹروں کو بھی خدا بول دیں گے. وہ کسی نے 1 روپیہ دے دیا صحیح ٹائم پہ دیا اس کو بھی خدا بول دیں گے. تو ان نے تو ان کو سر پہ چڑھا رکھا تھا جلال الدین ان کو نام دیا گیا تھا. وہ دین کا جلال وہ نام کے حساب سے نہیں تھا. وہ کہا جاتا تھا کہ یہ خود جلال والے ہیں اور ذل الہی وغیرہ ایسے القابات سے انہوں نے نوازا تھا کافروں نے نوازا تھا. اور پھر اس نے سجدہ تعظیمی جو ہے یہ اپنے لیے حلال کر لیا. سب آئیں گے سجدہ تعظیم کر کے آئیں گے جھک کے آئیں گے یا سجدہ کر کے آئیں گے. اس کے محل میں جو بھی آئیں گا جھک کے آئیں گا سجدہ کر کے آئیں گا. اب وہ بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم چھین لیتا ہے دین بھی چھین لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ علماء یا اس وقت کے کچھ علماء بھی اس کے فیور میں تھے اس کے ساتھ تھے نام و نمود کے لیے پیسوں کے لیے وہ بھی جھک کے جاتے تھے. اب کوئی حکمت کی چادر اوڑھ کے بیٹھا تھا کوئی چادر اوڑھ کے بیٹھا تھا. اپنی اپنی رائے الگ الگ پیش کرتے تھے مگر حضرت مجدد الف ثانی ان کے رگوں میں حضرت عمر کا خون یہ حضرت عمر کی اولاد سے تھے. یہ اکبر بھول گیا اس کو لگا کہ کوئی نہیں لڑے گا مگر وہ تو لڑیں گے کیونکہ حضرت عمر فاروق کی اولاد سے. اور میں نے سنا وہ علماء سے حضرت مجدد الف ثانی کی پیشن گوئی حضور غوث اعظم نے بھی فرمائی. حضور غوث اعظم نے فرمائی کہ ایک آئیں گا وہ بھی جو ہے بڑا کام کرے گا ہند میں کام کرے گا. اور بڑا احسان ہے اتنا بڑا احسان ہے کہ اب قیامت تک حضرت شیخ احمد سر ہندی کے احسان کو بھلایا جا نہیں سکتا. قیامت تک بھلایا جا نہیں سکتا. تو آپ نے جو ہے اس کے نام کا فتویٰ دے دیا. اکبر کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں اس دین کے خلاف جو ہے آپ نے فتویٰ دے دیا اور شائع کیا سب کو بھیجا سب جگہ پہنچا. آپ کے ساتھ چند لوگ رہے تو بتایا نا آپ کو چند لوگ ایک طرف تھے باقی سب ایک طرف تھے مگر وہ چند میں جو تھی آج بھی ان کو یاد کر رہے ہیں. چند لوگوں کو آج بھی یاد کر رہے ہیں ہم لوگ اتنے صدیوں کے بعد بھی سالوں کے بعد. وہ چند تھے مگر حق پر تھے وہ ڈرے نہیں. حضرت مجدد الف ثانی نے جب دے دیا اپنا فرمان سنا دیا تو اس نے بلایا. آپ جانے والے نہیں تھے مگر کہا کہ مسئلہ دین کا ہے تو دین کے لیے جائیں گے.
جب جانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے کہا بادشاہ سے وہ یہاں جھک کے نہیں آئیں گے، وہ جھک کے تو کبھی آ نہیں سکتے، تو بولے مسئلہ ہے ان کا، اور ان کو جھکا بھی نہیں سکتے، ان کو جھکا بھی نہیں سکتے، ترتیب کچھ نکالو۔ تو ایسی سازش کی گئی کہ بادشاہ کی بیٹی یا اس سے کوئی گھر کی خاتون کے لیے کہا گیا کہ سامنے والا دروازہ اس کو دیا جائے کہ وہ ہاتھی پر آ رہی ہے، ان کو پیچھے کے چھوٹے دروازے سے بلایا، جو کھڑکی والا دروازہ تھا جس میں سر جھکا کے جاتے ہیں، سر جھکا کے جاتے ہیں، تو یہ طے کیا جائے تو وہ وہاں سے ویسے ہی آئیں گے۔ اب سارے دربار والوں کی نظر اس چھوٹی سی دروازے پر، بادشاہ کی بھی نظر، بادشاہ کو یہ یقین تھا کہ یہ جھک کر آئے گا، مگر جب حضرت یاد رکھیں حضور کی حدیث بھی ہے کہ مومن کی نگاہ سے ڈرو، کیونکہ مومن جو نگاہ سے دیکھتا ہے اپنی فراست سے دیکھتا ہے وہ اللہ کی فراست سے دیکھتا ہے۔ مومن کی نگاہ سے، نگاہ فراست سے ڈرنا چاہیے اگر کامل ایمان والا مومن ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی جو ہے آئے، آپ نے دیکھا تو آپ ماجرا بھی سمجھ گئے، اتنا ماجرا بھی سمجھ گئے، تو جب آپ قریب پہنچے دروازے کے آپ نے پہلا پیر ڈالا، پہلے آپ نے دونوں پیر ڈالے پھر سر ڈال کے باہر۔ اکبر بادشاہ کو برداشت نہ کہ اتنی تدبیر بنانے کے بعد بھی یہ سب نہیں جھکا، آپ نے علل اعلان کہا، آپ کی آواز بھی دربار میں مورخین لکھتے ہیں اس قدر بلند تھی کہ آج تک کہ کسی کی آواز ایسی بلند نہیں، آپ نے للکار کے ساتھ کہا تھا یہ تو جو کر رہا ہے یہ غلط، للکار کے ساتھ۔ پھر آپ کو جو ہے قید خانے میں ڈالنے کا حکم، 2 سال آپ قید خانے میں رہے، 2 سال آپ نے بس یہی گزارش کی تھی کہ میرے ساتھ جو سب لوگ ہیں ان کو بھی قید خانے میں ڈال دو، ہم سب ایک جگہ رہیں گے۔ قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور قید خانے میں کیا تھا، یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کو کدھر بھی دو تو بس دن کا کام ہی کرتے ہیں، ان کو کوئی بھی کو نہ دو۔ یہ ہمارے حضرت بھی دیکھیے اتنی چھوٹی مسجد میں چراغ روشن تو کر رہے ہیں، اتنے بزرگوں کا چراغ لے کے کوئی بھی کو نہ دو، یہ کام کرنے والے برابر کام کرتے ہیں۔ اب ان کو کیا دیا گیا، قید خانہ، کم سے کم 1000 سے 1500 لوگ اندر تھے پہلے سے قید خانے میں، کافر لوگ تھے پہلے سے، یہ پہنچے دن کا کام شروع کیا، اتنا کام کہ جب آپ کی رہائی 2 سال کے بعد ہوئی تو آپ نے کہا سب کو رہا کرو میرے ساتھ، سب رہا کر گئے، جتنے رہا ہوئے سب مسلمان ہو گئے، اور بتایا گیا مسلمان کے ساتھ ساتھ تقویٰ پرہیزگاری اللہ نے سب کو ولایت سے بھی نوازا۔ یہ انداز ہوتا ہے اللہ کے ولی کے کام کرنے کا۔ اور کہتے ہیں نا ہمارے مدرسے میں جو بزرگان دین کی خانقاہوں میں یہاں عالم کے ساتھ ساتھ عاشق بھی بناتے ہیں، عالم بھی بناتے ہیں اور عاشق بھی بناتے ہیں، اور بڑا مؤدب بناتے ہیں، ادب والا بنا۔ تو لہٰذا حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی وضاحت ہے، ان کی سیرت بڑی وضاحت ہے، تو لہٰذا ان کا سرہند میں بڑا آستانہ ہے۔ قرآن کا بڑا شوق و ذوق رہا، بڑی محبت سے آپ قرآن پڑھا کرتے تھے، صدقہ خیرات کا بھی شوق زیادہ تھا، اور غالباً آپ کے 13 سال کی عمر میں یا 15 سال کی عمر میں آپ قرآن کو حفظ آپ نے کر دیا، علم فنون کے ماہر بھی ہو گئے تھے، اور آپ نے بہت جو ہے دین کی خدمتیں کی ہے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا قلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر جو لوگوں نے انگلیاں اٹھائی تھی، اس توحید کی حفاظت کے لیے آپ کا قلم ہوتا ہے۔ اسی طرح اس دور کی جو مجدد ہیں ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے قلم اٹھایا۔ جب ان پہ حالات بگڑنے لگے ہند میں، وہ وہی دور تھا، وہ دور اکبر بادشاہ سے چھٹ گیا۔ پھر جب اہل سنت والجماعت عروج پہ چلی، جب انگریزوں کے پاس آیا تو انگریزوں کے بعد جو ہے یہ فتنہ بڑھنے لگا، رافضیت کا ایک جگہ، قادیانیت کا ایک جگہ، جب وہابیت کا ایک جگہ، جب یہ فتنہ بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایک برد قلندر کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا جنہوں نے ہر جگہ سے ان کا جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علی رحمت الرضوان کا بڑا کام ہے، بڑا کارنامہ ہے، ان لوگوں کو جواب دینا، ان کا دفاع کرنا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو القابوں سے نوازنا۔ یہ صرف کتابوں میں آن حضرت لکھ دینا صرف
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دینا، اللہ حضرت فاضل بریلوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے القابات لکھ دیے کہ وہ قیامت کے لیے پورے، اتنے القابات لکھ دیے قرآن میں، اپنی کتاب میں، قرآن میں سے بھی نکال کے لکھے اور پھر حدیث میں سے بھی نکال کے لکھے، پھر امت کو، آنے والی نسلوں کو ان کے القابات دیے کہ حضور کو کیسے پکارنا چاہیے۔ کسی نے یتیم کہا تھا، حضور یتیم ہے، اللہ حضرت فاضل کو برداشت نہیں ہوگا، بولے یتیم اس میں طنز لگتا ہے، تو آپ نے 500 القابات جگہ پہ سنا دیے اس کو، حضور کے 500 القابات کہ اس طریقے سے پکار سکتے ہیں، وہ مددگار یہ پکار سکتے ہیں، وہ پیارے نبی یہ پکار سکتے ہیں، اللہ کے حبیب یہ پکار سکتے ہیں، ایسے 500 القاب اس کو جگہ پہ سنا دی، تو یتیم لے کر بیٹھا ہے، ان کو تو وہ پسند تھا، غربت اور یتیمیت جو حضور کو پسند تھی، وہ چاہتے تو اپنے ماں باپ کو زندہ رکھنے کے لیے دعا کرتے، اللہ زندگی حیات دے دیتے، وہ تو ان کو پسند تھا کہ میں اگر یتیم نہ رہوں تو میری امت کی یتیموں کا کیا ہوگا، میں اگر غریب نہ رہوں تو میری امت کی غربت کا کیا ہوگا، یہ تو ان کو پسند تھا، تو پسند سے لیے حضور، اختیار ہے ان کو، وہ جو چاہے بولے، ہمیں نہیں اختیار کہ ان کو وہ بولے کہ غریبی، بار بار غریبی کی بات کریں، بار بار غریبی کی بات کریں۔ حدیث میں حضور نے فرمایا میں اگر کہہ دوں تو اللہ تعالیٰ یہ پہاڑ کو میرے پیچھے سونے کا بنا کے بھیج دے، مجھے یہ سونے سے غرض نہیں، مجھے یہ سونے سے غرض نہیں، تو لہٰذا جو ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ایک بڑا درس آپ نے امت کو دیا، ہم لوگوں کو دیا، عشق کا، محبت کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب کا، کہ کیسا ادب، کیسی محبت، کیسا عشق ہو ان سے، اور کسی نے کئی کہتے بھی ہے مبالغہ کر دی، اعلیٰ حضرت کے کئی اشعار ہیں، جتنے لوگوں نے آپ آوازیں اٹھائی، آپ نے سب کا جو ہے اشعار سے بھی توڑا، فتوے سے بھی ان کی دفاع فرمائی، اشعار سے بھی دفاع فرمائی اور بیان سے بھی دفاع فرمائی، کئی اشعار، حالانکہ بخشش میں لکھے ایک شعر ہے جو ایسا مجھے بڑا معقول بڑا اچھا لگتا ہے، وہ سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، وہ کلام کے شعر میں آپ آخری میں دیکھیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے اعلیٰ حضرت نے یہ فائنل دے دیا، سبحان اللہ، آخری کھیل جو ہے، آخری کیل ٹھوک دی، اور سنت جماعت کو، پوری دنیا کو، پورے فرقوں کو، پورے ہر لوگوں کو، سب کو بتا دیا، سارے فرقے والوں کو بتا دیا، جتنے بھی فرقے ہیں سب کو بتا دیا، آخری کیل مجھے ایسا لگتا ہے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خالق کا بندہ خلق کا آقا ہو تجھے، یعنی اللہ کے بندے ہیں، باقی جو کچھ ہے حضور ہے، بے شک، پورے خالق جتنی مخلوق ہے، اللہ کو چھوڑ کر جتنی بھی مخلوق ہے، سب کے آقا حضور ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تو خالق کا بندہ خلق کا آقا ہو، بڑے ان کے بھی کارنامے بڑے تھے۔ اب یہ بات جو ہے حضرت مجدد الفسانی سے چلی، تو یہ بھی مجدد ہے، تو یہاں آ گئے ہم، تو ان کی بھی بڑے کارنامے رہے، ان کے بھی بڑے کارنامے رہے، الغرض یہ کہ دیکھیے ہمیں سب سے، ہمارے پیر و مرشد اور ہمارے خانقاہ سے جو ہمارے ہم کو پیغام ہم سب کو ملتا ہے، وہ یہی ہے کہ ادب سے رہو، ادب، سب کا ادب کرو، سب سے محبت سے رہو، سب سے محبت کی بات کرو، اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا اچھے سے اچھے انداز سے رکھو، اور ایسے بھی دیکھیے ایک انسانی فطرت بھی ہے کہ جو ہے نا، میں ابھی بہت محسوس کیا ان چیزوں کو، کہ لوگ مرنے کے بعد نا ایک کا انتقال ہوا تھا، تو کئی اس میں جماعتیں پہچان والے بھی تھے، ہر کوئی پوچھ رہا تھا، مالی حالت تھوڑی مضبوط نہیں تھی، تو ہر کوئی پوچھ رہا تھا کفن دفن کے لیے ٹھیک پیسے وغیرہ ہے کہ دوں، ہر کوئی پوچھ رہا تھا، مگر زندگی میں اس کی مدد جب پیسے مانگنے کے لیے وہ آتا تھا تو اس کی مذاق اڑائی جاتی، یا کوئی کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا، یا یہ پیسے ریٹرن دیتا نہیں تو واپس دینا نہیں، تو بتانے کا مطلب یہ تھے کہ جب تک ہے زندہ ہے ایک دوسرے کی مدد کرے، ایک دوسرے کے کام آئے، وہ ہے نا کندھا دینا ہے، یہ کندھا صرف میتوں کو دینے کے لیے نہ رکھے، یہ زندوں کے لیے بھی رکھے، زندوں کے بھی کام آئے یہ کندھا۔ تو کسی نے کہا تھا کہ میری موت پہ رونے والے دھاڑے مار مار کے روتے مرنے کے بعد، یہ میری موت پہ رونے والے ابھی اڑ جاؤ تو پھر جینے نہیں دیں، ابھی اڑ جاؤ نا پھر سے جینے نہیں دیں گے، میں مرا ہوں اس لیے رو رہے، تو مرنے کے بعد پھر کفن کے لیے ہم تیار ہیں،
اس کی ساری چیز، اس میں بھی ہماری نیت ثواب کی. آج کاندھا بھی دیا جا رہا ہے تو ثواب کی نیت سے دیا جا رہا ہے کہ بھائی ثواب ملے گا، میں نے بھی کاندھا دیا. لہٰذا ایک دوسرے کی مدد کرے، ادب بھی کرے. کسی سے کسی کی کوئی بھی شکایت ہو، وہ شکایت اس کی جگہ پر محدود رکھے، اس کی چرچا نہ کرے، اس کو بولتے نہ پھرے. کوشش کرے ہم جتنا ہو سکے سنتوں پہ اور حضور کی سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. یہی درس ہمارے علماء ائمہ اور ہمارے بڑے بڑے اسلاف و بزرگان دین کا یہی درس ہے. اور یہ مجالس سے سجانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہماری عملی زندگی بھی اچھی ہو اور روحانی بھی اچھی ہو. یہاں آ کر بیٹھ کر روحانیت انشاءاللہ اچھی ہوں گی، اور یہ سن کر عمل کریں گے تو عملی زندگی بھی اچھی ہے انشاءاللہ. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بالتصلي عليه. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا قائي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کی بھی بڑی زندگی اور بڑے معیار والی زندگی. آپ بھی حافظ قرآن، سبحان اللہ. حافظ قرآن اور بڑے عالم ہیں. اور سب سے پہلی بات، آپ کے والد گرامی حضور غوث اعظم کے خاص مرید، خاص مرید. بغداد میں، بغداد شریف کی جامع مسجد میں جو حضور غوث اعظم کے عبد القادر جیلانی ہمارے پیران پیر بیان دے رہے ہیں، بیان کرتے ہیں. 70,000 کا مجمع ہے. اس میں ایک شخص اپنے چھوٹے بیٹے کو انگلی پکڑ کے لاتا ہے وہی بیان سننے کے لیے. وہ وہی چھوٹا بچہ وہی ہے جس نے بیت المقدس کو آزاد، فاتح بیت المقدس بنا. غوث اعظم نے مریدی میں مجاہد بھی بنائے، عالم بھی بنائے، اولیاء بھی بنائے اور مجاہد بھی ہے. ان کا میدان دیکھیے کیسا میدان ہے. حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا میدان آپ کا. اور تربیت آپ کا مدرسے میں جو فارغ ہونا ہے آپ کا، حضور غوث اعظم کے مدرسے سے پڑھے، غوث اعظم کے مدرسے سے پڑھے آپ. اور 13-14 سال کی عمر میں آپ بھی جو ہے عالم ہو چکے، حافظ عالم پورے فنون حاصل کر چکے. اور آپ جو ہے بیت المقدس حضرت عمر فاروق کے بعد آزاد جو ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. آپ نے آزاد کیا اور آپ نے پھر اس کا اپنی خلافت بھی رکھی، اپنی سلطنت بھی قائم کر دی، اعلان کر دیا سلطنت کا. 100 سال کا ایک عرصہ رہا کہ آپ کی خلافت چلی. اس کے بعد عیسائیوں نے اور زیادتی کر کے صلیبیوں نے اس کو ختم کیا. پھر اس کے بعد سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل الغازی، اس کے بعد پھر عثمان غازی نے پھر سے وہ سلطنت کو لگایا. وہ چلتی رہی ترکی میں بادشاہ عبد الحمید تک اچھے سے چلی. اس کے بعد پھر انگریز اور یہ عرب کے کچھ لوگ مل کے اس کو بھی جو ہے ختم کر دیا. پہلے تاریخ میں یہی رہا کہ تاریخ میں اتار چڑھاؤ مسلمانوں کی تاریخ میں پہلے سے ظلم زیادتی ابھی ہو رہی ہے ایسا نہیں، پہلے بھی تھی، حضور کے زمانے میں بھی تھی. ہم کو کیا لگ رہا ہے یہ بڑے خطرناک ہے مسلمان کے، اسلام کے دشمن. اس سے بڑے تو ابو جہل تھے. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ کم تھے، یہ بڑے دشمن تھے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اتنے سکون سے تو ہم بیٹھے، اتنے سکون سے بیٹھ کے یاد کر رہے، ذکر کر رہے. یہ اس زمانے میں اور ڈینجر تھے. وہ تو بیٹھنے بھی نہیں دیتے. تو لہٰذا یہ بھی اللہ کا شکر ہے محبت. تو یہ مسلمانوں کا دور اس طریقے سے گزرا ہے. جنگ کے حالات رہے، جنگ کی جہاں ضرورت پڑی ویسی ضرورت پڑی، فتوے کی ضرورت پڑی تو فتوے والے آگے بڑھے، تقریر کی ضرورت پڑی تو مقررین آگے بڑھے، جہاں جنگ کی ضرورت پڑی تو پھر جنگی آگے بڑھے. جنگجو تھے، لڑنے والے تھے، وہ آگے بڑھے. اور ان کو بنایا بھی ویسے گیا تھا. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا جاتا ہے کہ آپ کے جتنے فوجی تھے سب نمازی تھے. سب سے تاکید تھی کوئی بھی نماز چھوڑے گا نہیں. ایک جنگ کا کوئی نکال نہیں نکل رہا تھا. 16 جنگیں کچھ لڑی صلاح الدین ایوبی نے. فاتح بیت المقدس کے لیے کچھ 16 جنگیں. یہ ہوتا ہے ایک مشن ہوتا ہے جب دماغ میں تو اسی پہ توجہ. اور دیکھیے کیسی توجہ کہ آپ نے کبھی حج نہیں کی زندگی میں، آپ نے کبھی حج نہیں کی. ایک بار عمرہ ہوا ہے.
وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں بلایا. یہودیوں نے ایسی پلاننگ کی تھی. معاذ اللہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ 2 یہودی شہر مدینہ پہنچے مسلمان کا پوشاک لے کر، اور سازش ایسی، پلاننگ ایسی، اور وہ ایسے مسلمان بنے تھے کہ لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے. پوشاک اور ایسا تھا اوپر کا، لوگ ان کے ہاتھ چومتے، بہروپیے تھے، اور کئی زمانے سے وہ رہ رہے تھے. یہاں پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں حضور آ کر یہ 2 شکل والوں کو دکھا رہے تھے. دیکھو یہ 2 شکل جو یہودی کے وہاں تھے، 2 لوگ ان کو دکھا رہے تھے. ان سے حفاظت کرنا ہے میری، ان سے حفاظت کرنا ہے. سمجھ نہیں سکتے تھے. پھر دوسرے دن پھر خواب آیا، تیسرے دن پھر خواب آیا کہ ان سے حفاظت کرو میری، تم چین سے سو رہے. آپ تیسرے دن نکل گئے، روانہ ہو گئے، مکہ پہنچے، عمرہ کیے، مدینے آئے. مدینے آنے کے بعد وہاں کے بادشاہ سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، سب اچھے سے بات چیت کی گئی کہ کہا مجھے وہ 2 لوگ کے چہرے بار بار دکھائے جاتے ہیں، ان سے ملنا. ان کو 2 لوگوں سے ان کے ملنا ہے. درود پاک. ایسے تو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ 2 کون ہیں، تو لہذا دعوت رکھ دیتے. ایک بڑی دعوت کی گئی، اس میں تحفے بھی دیے گئے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی خود اپنے ہاتھ سے تحفے دے رہے ہیں اور چہرہ دیکھا. وہ 2 کے علاوہ وہ 2 نہیں دکھے، باقی سب دکھے. 2 نظر نہیں آئے. آپ نے کہا اس میں سے ایک بھی وہ صورت نہیں دکھی جو مجھے خواب میں دکھائی. کیا مدینے میں اور کوئی بچا ہے؟ لوگوں نے کہا کوئی نہیں بچا، کیونکہ وہ مدینے والے نہیں تھے. پھر کسی کے دماغ میں آئی تو کہا 2 ہے حضرت، بچے ہیں، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار ہیں، وہی 2 بچے، اگر ان کو بھی دیکھنا چاہتے. بلایا گیا. جب وہ آئے تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھتے ہی پہچانے پکڑ لی. بات لوگ نہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ کہاں رہتے، وہاں گئے، وہاں اندر گئے، باہر گئے، پوری گھر کی ان کی تلاشی کی جو گزرے میں وہ رہتے تھے. بعد میں آپ نے چٹائی اٹھا کے دیکھا تو وہاں سے ایک سرنگ کھودی ہوئی تھی. وہ سرنگ کھودی تھی. آپ لائٹنگ لگے، چراغ لے کے آپ اندر گئے. جا کے اندر جاتے 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 اس جگہ پہنچے جہاں حضور کے قدم مبارک کا انگوٹھا مبارک نظر آیا. وہاں تک پہنچ گئے تھے یہ لوگ. ان کی سازش تھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قربت مبارک سے جدا کرنا. یہ سازش تھی یہودی. یہ بڑے دشمن ہیں. یہ ابھی دیکھ رہے ہیں ہم، یہ بہت بڑے نہیں، پہلے سے بڑے دشمن ہیں. اس سے بڑا کام کیا ہوگا؟ اس سے بڑا کام چوری کے لیے وہ ایسی معتبر چیز، ذرا خوف و ڈر نہیں. ہم تو کسی عام بندے کو دفنائے بعد ہم نہ نکالے باہر. تو یہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت جلال آیا، مگر بہت روئے. وہ چوما حضور کے قدم مبارک، انگوٹھے مبارک کو چوما، پاک مٹی جمع کی، اور پاک مٹی جمع کر حفاظ و علماء کو بلایا گیا اور سب کو کہا گیا کہ وضو کر کے مٹی ڈالنا ہے، بے وضو نہیں. وضو کر کے پوری سرنگ بند کی گئی، اچھے سے پیک کیا گیا. ان دونوں کو چوراہے پہ لا کر مدینے میں کہا گیا خون ریزی حرام ہے، اس لیے ہم دور لے کے گئے اور وہاں پر لا کر سب کے سامنے ان کو پھانسی دی، سزائے موت ہے. تو یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایسی مقبول ہے، مقبولیت حضور کی بارگاہ کہ حضور فرما رہے آئیے حرمیں بچائیے ان سے. کتنی بڑی بات ہے یہ. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں آپ نے ایک بھی حج نہیں کی، کیونکہ آپ کے حج اس پہ ہے جو مالک نصاب ہوگا، صاحب استطاعت جو ہوگا وہ حج کریں گا. آپ کبھی صاحب استطاعت بنے ہی نہیں، کبھی صاحب استطاعت بنا. کیا تھا آپ کی ملکیت میں؟ آپ بتاتے تھے ایک مسواک اور ایک قرآن اور ایک مصلی. یہ آپ کی ملکیت تھی. ایک مسواک، ایک قرآن اور ایک مصلی، یہ خود کا تھا آپ کا. باقی آپ کا خود کا کچھ نہیں تھا، باقی خود کا کچھ نہیں تھا. فوجیوں کی تربیت اچھی کرتے تھے، تہجد گزاری فوج کا ایک جنگ کا نکال نہیں نکلنا. ہاں بڑے
परेशान हाल में बैठे, अचानक उठे, सबको कहा कि रात में सो जाओ, तहज्जुद में मिलना है, तहज्जुद में मिलना है। सब जमा हो गए, तहज्जुद पढ़ के दुआ करें, और फिर आपने दुआ करके जब जंग लड़े तो जंग फतेह हुई। तो लोगों ने कहा कि तहज्जुद का मामला, बोले मैं देख रहा था कि कई लोग हमारे जो है नमाजों को थोड़ा कम जानने लगे, नॉर्मल नमाजें पढ़ रहे हैं। मैंने यही सोचा कि ताकत थोड़ी कम मिल रही है, इसलिए जंग की फतेह नहीं हो रही, आज सबको तहज्जुद पढ़ा, सबने तहज्जुद पढ़ के फतेह मिल गई। ये ऐसे बड़े हमारे जो असलाफ है ऐसे गुजरे, नमाजों को कभी नहीं छोड़ा। इन्होंने तलवारों में भी, तलवार के साए में भी नमाजें पढ़ी। अच्छा, नमाज जंग जीतने के लिए भी नमाज पढ़ी है। हमारे यहाँ तो अगर कोई बड़ा काम दे दिए तो नमाज छोड़ देंगे, बड़े काम में खड़े रहेंगे, ये बड़ा काम है भाई, ये नमाज से बड़ा काम है। मगर इनको पता है नमाज पढ़ेंगे तो फतेह मिलेगी, अल्लाह की मदद मिलेगी नमाज पढ़ के। ये वही बता रहे हैं कि कल तहज्जुद में उठना है, सबको नमाज पढ़ना है। तहज्जुद हमारी अल्लाह की जो मदद है वो जो है नमाज के जरिए मिलने वाली है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सबकी तरबियत भी करते थे, हर एक की तरबियत अच्छी सी की है, हर एक को जो है दीन में इस्तिकामत कैसे आए सबको बताया। और आपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे दो ही चीज़ें, आप दो चीज़ से महरूम रहे, एक हज से महरूम रहे, और दूसरा वो तलवार नहीं बनी जो आपके गले तक पहुँचे, आप शहीद नहीं हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गाजी रहे, बिस्तर अदालत पर आपका इंतकाल है, आप शहीद नहीं हुए। इतनी जंगें लड़ी, जंग में ही पूरी आधी से ज्यादा जिंदगी जंग में गई, मैदानों में गई, मगर शहीद नहीं हुई। क्या बात, आपकी ख्वाहिश थी मगर शहीद होने की, ख्वाहिश थी तभी तो जा रहे थे लड़ने, जिसकी ख्वाहिश नहीं हो लड़ने क्यों जाएंगे? ख्वाहिश वाला ही जाएगा लड़ने, जिसकी ख्वाहिश नहीं हो तो पीछे बैठे आप लोग वो पीछे बैठे हुए। मगर हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, आपको शहादत नहीं मिली मगर कारनामा आपने जो बैतुल मुक़द्दस का किया, बड़ा कारनामा रहा वो। ईसाइयों से, सलीबियों से लेकर उसको फतेह दिलाई, बहुत साल उसके लिए जंग लड़ते रहे, कमोबेश 16 जंगें आपने उसके लिए लड़ी, 16 जंगें लड़ी। जो भी हज को जाता ना कोई तो आप बहुत रोते थे कि मैं नहीं जा सका। और किसी ने कहा था कि आप जाकर आ जाइए, एक उम्रा हो गया उसके बाद कहा था कि आप जाकर आ जाइए, हज के लिए रवाना तो हो जाए। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उस उम्र तक पहुंच गए थे, बड़ी उम्र हो गई, कहा नहीं जाऊंगा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या मुँह दिखाऊंगा, क़िबला अव्वल अभी तक हमारे हाथों में नहीं है, तो मुझे यहाँ मिलने आए। वो पूछेंगे, अकीदा है ना हमारा, बेशक वो पूछेंगे, ख्वाब में पूछेंगे, इल्हाम भी दिला सकते हैं, बैठे बैठे भी अपनी ज़ियारत करा सकते हैं, ख्वाब में भी करा सकते हैं। वो पूछेंगे तो क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा गैरों के हाथ में, और तू यहाँ उम्रा के लिए आया, अपना उससे मिलने आया, वो काम कौन संभाले? वो जवाब नहीं दे सकता जब तक वो आज़ाद ना कर लो, हज ना करो, जब तक वो आज़ाद ना कर लो, हज नहीं करो। ये आपकी फिरासत की जज्बा ऐसा था, तवक्कल भी ऐसा था, लोग डरते थे सलाहुद्दीन अय्यूबी के तवक्कल से और मुसलमानों की तवक्कल से। ये जब देखते थे लड़ना है और नमाज पढ़ रहे, वो डर खौफ है नहीं, लड़ना है, भी लड़ाई जारी है, 2-4 लोग वहां बैठ के नमाज पढ़ रहे, इतनी अहमियत है कि नमाज की, इनको डर नहीं है। उनको पता है जब मौत लिखी है तो वो आने ही वाली है, चाहे बिस्तर में आए या मैदान में आए। और शहादत के जब अल्लाह का बंदा, अल्लाह का वली शहादत की मौत तो चाहता है, उसमें वो शहादत की नमाज में भी हो, सजदे में भी हो, तलवार के साए में भी हो, और मस्जिद अक्सा आजाद करने में भी। ये तो चाहते ही, ये खुद हैरत में थे, ये मुसलमान कौम कौन सी कौम है, लड़ने भी आई है और नमाज भी पढ़ रही है। अब लड़ाई जारी है, पीछे नमाज पढ़ रहे कुछ लोग, और ये सहाबा का सबक रहा। जंगों में भी नमाज पढ़ेंगे, मैदानों में भी नमाजें पढ़ेगी, नमाज छोड़ी नहीं गई। तो लिहाजा जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा आपका कारनामा रहा। और आप जो है एक मरतबा शरीबी जो लोग थे उस जमाने के, वो मुसलमान से बड़े परेशान थे। हालांकि तादाद उस वक्त भी वैसी नहीं थी, हालात भी वैसे नहीं थे, गुर्बत थी। अब कबीले है तो ये कबीला है, तो दूर है, वहाँ दूर है, मगर जितना था मजबूत था, जितना था
اتنا مضبوط تھا, ان میں بھی کچھ لوگ تھے, کچھ ایسے ویسے یہاں کی خبریں وہاں مخبری کرنے والے اس میں بھی تھے, کچھ لالچ کے تخت کے لالچ کے اس میں بھی تھے. تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دربار میں, آپ کا جو حجرہ تھا, دربار نہیں تھا, خیمے میں رہتے تھے باندھ کے کپڑے, آپ اپنے بیٹے سے یا پوتے سے ساتھ کھیل رہے تھے, دونوں روایتیں, بیٹا یا پوتا, آپ گھر میں جو ہے کھیل رہے تھے. تو عیسائی آئے ملنے, پیغام بھیجا کہ ملنے آئے, اور جانے تھا. اندر گئے تو دیکھے بچے کے ساتھ کھیل رہے. بچے نے ان کو دیکھا تو رونا چالو کر دیا, بچے نے ان کو دیکھا رونا چالو کر دیا. آپ نے چپ کرایا, حجرے میں اندر بھیج دیا. اس نے پوچھا بچہ آپ کا ہم کو دیکھ کے ڈر گیا, کیوں رو رہا ہے؟ کہا اس نے, سلطان صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا یا پوتا, اس نے آج تک بنا داڑھی کا مرد نہیں دیکھا, اس نے آج تک بغیر داڑھی کا مرد نہیں دیکھا. تمہارے چہرے میں داڑھی دے تو وہ ڈر گیا, وہ ڈر گیا. یہ تربیت اس. اور ایک مرتبہ آپ کو مدعو کیا گیا, ہوتا ہے جنگ سے پہلے بلایا بھی جاتا ہے ایسا کہ لڑنا نہیں ہے, کیونکہ اسلام نے لڑنے کا بھی نہیں کہا کہ لڑو, جنگ کرو, امن و سکون سے رہنا ہے. بیت المقدس مسجد اقصی فتح ہونے کے بعد جتنے عیسائی بچے تھے سب کو امن دیا گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو گھر تک بنا کے دی, آپ رہ سکتے, آپ آپ کی عبادت گاہ میں عبادت کر سکتے, وہ آپ کی مرضی ہے. ہم کو جو چیز چاہیے تھی ہماری ہے, ہم نے اس پہ قبضہ کر لیا. آپ جیسا چاہے ویسا رہ سکتے, مگر ظلم نہیں, مگر ظلم و زیادتی جو ہے یہ نہیں چلی. اب جیسا ہے آپ کو آپ رہ سکتے. آپ نے وہ بھی بنایا تھا, لوگ اگر چوری کر لیے, سامان وغیرہ چوری کر لے, وہاں بھی آپ نے سپاہی وغیرہ لگائے رکھے تھے. ایسا جو واقعہ ہے, ایک انگریز اس زمانے کا یہودی عیسائی شخص تھا, وہ چورتا تھا لوگوں کو, لٹیرا تھا. ایک شخص کا سامان چورا, اس نے کہا صلاح الدین ایوبی سے شکایت کروں. تو اس نے سینے پہ بیٹھ کے کہا کہ صلاح الدین ایوبی سے کر, یا پھر اسے بلا لے جس کو تو پکارتا ہے, محمد کو بلا لے. معاذ اللہ سبحانہ معاذ, یہ کہا اور چلا گیا چھوڑ کے. یہ پہنچا صلاح الدین ایوبی کے پاس اور کہا کہ ایسا ایسا ماجرا ہوا ہے, فلاں فلاں نام والا شخص, کچھ نام بھی تھا, یہ فلاں فلاں نام والا شخص جو اس نے ایسا ایسا کہا, آپ کے تن بدن میں آگ لگا. ہمیں غصہ کب آتا ہے؟ ہمیں نقصان ہو جائے تو آتا ہے. ان کو غصہ حضور کی شان پہ طنز کرے تو آ جاتا ہے. آپ نے قسم اٹھا لی, اسی وقت چین سے نہیں سوؤں گا جب تک اس کو نہیں مانتا. اور کتابوں میں مورخین لکھتے ہیں 2 سال تک آپ چین سے نہیں سوئے, یعنی بستر پہ نہیں سوئے کبھی. رسی جو باندھی ہوتی خیمے کی, اس رسی کو ٹیک لگا کے سویا کرتے, رسی کو ٹیک لگا کر سویا کرتے, کبھی لیٹ کر نہیں سویا 2 سال تک. بولے میں آرام سے سوؤں اور وہ زندہ رہے, جیسے نام محمد کو ایسی بے حرمتی سے لیا ہو, میں بستر پہ کیسے آرام سے سو سکتا ہوں. اور ایک جنگ میں پھر اس کو پکڑا گیا, اس کو بھی کئی لوگوں کو پکڑا گیا. تو انہوں نے جب سرنڈر کر لیا, ان سے پوچھا گیا امن چاہتے ہو؟ بولے ہاں ہم امن چاہتے ہیں. تو خیمہ دے دیا گیا. پھر دوسرے جو سپاہی تھے ان کو پوچھا امن چاہتے ہو؟ سب نے کہا امن چاہتے. پانی دے دیا گیا, اور کام جس کو رہنے کے لیے خیمہ دیتے, پانی دیتے, اس کو امن دیتے. تو شخص نے کہا مجھے کیا ملے؟ تو کہا وہ تو وہی شخص ہے جس کے لیے میں 2 سال چین سے سویا نہیں. اس کو زمین پہ گرا کر اس کے گلے پہ کھنجر رکھ کر فرمایا, تو کہتا ہے اس سے تو نے کہا تھا 2 سال کے بعد. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بات تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی تو تبدیل ہو جاتی ہے. 2 سال تک تو کیا کیا بلا دیں گے ہم, مگر 2 سال کے بعد بھی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے گلے پہ خنجر رکھ کے تو کہتا ہے محمد کو بلا, اسی کا نوکر آیا, اس کی ڈیوٹی پر ہوں میں, ان کے نام کی ڈیوٹی پہ اسی کا نوکر ہوں, اور سب کاٹ دیا. اور یہ بول کے کاٹے اس کا. ہم ظلم و زیادتی کی طرف نہیں, مگر جو انگلی اٹھائے گا ہمارے نبی پر, طنز کرے گا حضور پر, اسلام پر, اس کی مخالفت ہے. تو جب ان کو دعوت دی گئی, صلیبی لوگوں نے اپنے قلعے میں بلایا, تو وہ ڈرانا چاہتے تھے
ڈرانا ہے کہ ڈر جائیں گے اور حوصلے پست ہونے کی کئی چالیں چلتے بھی تھے، وہ حوصلے پست ہو جائیں گے. مگر ان کو بھروسہ بھی اللہ پہ اتنا تھا کہ اس کی بھی مثال نہیں ملی. توکل اور بھروسہ ایسا تھا کہ ہم تو یہ سمجھیں کہ ان کے توکل کی بھیک ہمیں بھی مل جائے تو ہم تو آج کے بادشاہ ہو جائیں گے. ہم بھی جو ہے آج کے بادشاہ ہو جائے، ان کی توکل کی بھیک مل جائے انشاءاللہ. تو وہ ان کو دعوت دے کر بلایا گیا قلعے میں، چلے گئے لوگ. ان کو ڈرانا تھا. سپاہی تھا، کمانڈر جو رہتا ہے، اس نے کئی چال چلے تھے. تو ان کو بلا لو، اچھی دعوت کریں گے. وہ تو حلال کھائے، شراب وغیرہ تو پیتے نہیں. اچھی دعوت کریں گے، ان کو بتا کے کہ کہاں سے کیا کیا ہوا ہے، اور ان کو خالی معائنہ کرائیں گے محل میں. تو کسی نے کہا سب کچھ نشانیاں دیکھ لیں گے. وہ دیکھ لے، بولے اپن بعد میں تبدیل کر سکتے. مگر ان کو اپنی اپنے جنگی جو فوج ہے وہ دکھانا ہے. وہ تھی 1 لاکھ کی فوج، 1 لاکھ سے زائد کی وہ فوج تھی. اور سب کو کہا گیا تھا کہ جب ہم اوپر سے جھانکے تم لوگ پریکٹس کرنا آپس میں، ٹریننگ کرتے رہنا آپس میں. جب ہم اوپر سے جھانکے، سب کو بتایا گیا. آگے بات ہو گئی. جب امن کی بات ہے تو بات گفتگو ہی چلتی ہے، جنگ میں بات ہی پہلے ہوگی. وہ ہونے کے بعد آگے معاملہ بڑا، سب ملنا جلنا ہو گیا، معائنہ بھی ہو گیا. اوپر گئے، اوپر سے جب جھانک کے دیکھے تو وہ چالو تھی ان کی ٹریننگ پریکٹس. ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے تھے، جنگ کی تیاریاں بتا رہے تھے. تو اوپر سے دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جب جھانک کے دیکھا تو 1 لاکھ سے زائد مجمع کیسا نظر آئے گا. 1 لاکھ سے زائد، وہ بھی سب جو ہے تیاری میں لگے، تو وہ کیسا نظر آئے گا. تو آپ نے دیکھا تو اس کو جو اس وقت کا کمانڈر تھا اور جو صلیبیوں کا جو بادشاہ تھا، اس نے پوچھا آپ سے کیا ہوا، ہماری فوج دیکھ لیے؟ بولے ہاں. تھوڑے سوچ میں پڑ گئے، ڈر تو نہیں گئے. سوچ میں پڑ گئے، ڈر تو نہیں گئے. تو آپ نے فرمایا توکل و اعتماد. دیکھیے ڈرا نہیں. میں سوچ یہ رہا ہوں کہ اتنی زمین لاؤں گا کہاں سے کہ ان کو مارے بعد دفنانے کے لیے. اتنی زمین میں لاؤ کہاں سے کہ ان کو مارے بعد دفنانے کے لیے. اتنی زمین میرے پاس نہیں تھی. اعتماد اور توکل دیکھیے. وہ سوچ رہے ڈریں گے، یہ سوچ رہے دفناؤں گا کیا. ایسا بھروسہ ہے. بولے ابھی تو جنگ کی بات بھی نہیں ہوئی، جنگ ہوں گی تو ان کے ساتھ لڑیں گے تم دفنانے کی بات. بولے ہمیں اللہ پہ بھروسہ توکل ہے، موت آئیں گی تو ایسے آ جائے گا. موت آئی تو ایسے آ جائے گا. میں نے اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کی ہو، جب تک کہ مسجد اقصیٰ آزاد نہ ہو، مجھے میری موت جو ہے نہ آئے. میں دعا کیا ہوں، ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ موت نہ آئے، مسجد اقصیٰ آزاد ہو. وہ وقت آیا بھی 16 جنگوں کے بعد وہ انتظار ختم ہوا کہ بڑی جنگ ہوئی. بڑی جنگ کے بعد اب ایسا لگ نہیں رہا تھا کسی کو بھی کہ ہاری گئے جیسی پوری طرح، مگر پھر بھی ایک اور پلاننگ، آخری پلاننگ کی کہ چلو کچھ لوگ ہی بچے ہیں، اب اتنوں میں لڑنا تو مشکل ہے. ان کے جو لوگ تھے انہوں نے پلاننگ کرے کہ ہم نے دیکھا ہے ان کے سینے سے محبت رسول نکل جائے تو ہی یہ کمزور ہوتے ہیں، جب تک یہ کمزور نہیں ہوتے. یا تو محبت رسول ابھی ان کے سینوں میں تو بہت ہے تو ان کو لالچ دینا ہوگا. اب فی الحال کے لیے پیسوں سے تو ماننے والے ہیں نہیں، یہ تو دکھ رہے. چلو ان کو حسن کا لالچ دے. جوان ہے، فوجی میں ہے، کئی سال سے گھر سے باہر ہے، ان کو حسن کا لالچ دے. تو اعلان کر دیے کہ ہم آپ کو بیت المقدس دینا چاہتے ہیں. صبح دے چابی لے لیں، صبح انشاءاللہ ہم آپ کو چابی دیں. اور اس وقت ان کے سارے، ان کے جتنے بھی افراد کے لڑکیاں جتنے بھی تھے، نوجوان خوبصورت اچھے بڑے بڑے انداز میں، حسن میں اچھے والے، ان کو جمع کیا اور معاذ اللہ سب کو برہنہ کھڑا کیا. اور ان کو کہا گیا ایک ہی شرط ہے، ان کے سامنے سے آنا ہے، آپ کو چابی لے کے جانا ہے. یہ آخری چال چلے، ایک بھی بہک گیا بولے اس میں ابو جیت جائیں گے، پھر سے ہمیں فتح ملے گی. ایک بھی بہک گیا. یہ سوچ کے پلاننگ کی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتا چلا، تہجد پڑھ کے آپ نے دعا فرمائی، اللہ ایسا استقامت ہمارا آج تک ہے تو بنائے رکھنا.
मेरे फौजियों को भी बनाए रखें, सबको अच्छी तरबियत दी, तालीम दी। और सुबह फिर निकले तो आपको खबर लग गई, सुबह निकले तो देखा ये सब खड़े, आपने सबको कहा था भाई जैसा चलो मेरे पीछे आप चला। इसीलिए हमारा रहबर अच्छा होना चाहिए, रहबर भी अच्छा होना चाहिए, और वो रहबर जो अच्छा है उसको पकड़ के भी रखे, उसी के पीछे चलते रहे, उसी के पीछे चलते रहे। हमारा बड़ा रहबर है शेखुल इस्लाम है माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मदीने वाले तक उनकी पहुँच वहाँ तक पहुँचा ही देंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा जो है सब लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पीछे निगाहें नीचे किए हुए अपने अपने जो भी तासुरात जो पढ़ना आता था पढ़ते 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 पीछे चले। लड़कियां औरतें गालियां दे रही थी क्योंकि उनके हुस्न की बात थी, उनके हुस्न के लिए लोग अपनी सल्तनत देने को तैयार, और यहाँ निगाह नहीं उठा रहे थे, ये इन पर बद्दुआएं कर रही थी। कौन है ये, कौन सी नस्ल है, ये नजर उठा के नहीं देखती, मगर सब वहां पहुंच गए। सब पहुंचने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मौला तुमने असमतों को भी बचा लिया, इज्जतों को भी बचा लिया, और हमें फतेह भी दे दी। फिर चाबी जो है आपको दी गई और कहा गया कि तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर की तरबियत बड़ी माशाअल्लाह, आपकी तरबियत बड़ी है, आपने जो किया है और आप जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत दी है, जो अनमोल तोहफा हमें दिया है अखलाक का, ये बड़ा कीमती है आप लोगों के पास, वरना इसमें तो कोई भी नहीं बच सकता। और वो औरतें तो बदुआएं दे रही हैं, मगर जब देख लिया कि भाई ये क्या है इस्लाम, सब के सब मुसलमान हो, सब के सब मुसलमान हो, तो फातिह बैतुल मुक़द्दस की चाबी फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को दी। तो फिर वो ताला खुला। फिर उसके बाद 1900 के बाद में जो है फिर से जो है उस पर काबिज हो गए, ये यहूदी लोग फिर से आ गए, फिर से काबिज हो गए। लिहाजा मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिह बैतुल मुक़द्दस आपको कहते भी है, और आपने बड़ी शान और शौकत से इसको आज़ाद किया। दो ही का इस उम्मत में दो का नाम मिलता है इसमें आज़ाद किया, एक हज़रत उमर फारूक है, एक हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, दो ही का नाम मिलता है कि इन दोनों ने जो है इसको आज़ाद किया है। और बड़े बेहतरीन अंदाज में देखिए, इतना कुछ लगा लेने के बाद वो मस्जिद अक्सा इतना कुछ लगा लेना है। याद रहे हमारा भी अखलाक भी अच्छा होना चाहिए, बुज़ुर्गों का अमल देख कर भी पाबंदी नमाज, रोज़ा, सलात, सौम सलात के पाबंदी होना चाहिए। किरदार भी हमें अच्छा रखना चाहिए, अच्छे किरदार से हमें रहना भी चाहिए, अपनी पहचान बताना भी चाहिए, ये ज़रूरी है। ईसाई अपने अपने दौर में अलग अलग सदियों में मुसलमानों के पास अलग अलग चीज़ें लेकर आए हैं, कई चीज़ें लेकर। दुश्मन पहले से है मुसलमानों के, ऐसा नहीं है अभी से, बस मुसलमान को वही चाहिए कि वो सुन्नतों का रास्ता ना छोड़े, सिरात मुस्तकीम का रास्ता ना छोड़े, वो उसको मजबूती से थामे रखे। अल्लाह ताला ज़रूर उसको कामयाबी देगी। ज़रूरत ही है कि असलाफ की ज़िंदगी को पढ़ के असलाफ की ज़िंदगी पे चले। अल्लाह खैर फरमाए, जितने बुजुर्गों को हमने याद किया अल्लाह ताला उनके ज़िक्र अस्कार को अल्लाह कबूल फरमाए, उनके मुताबिक उनकी ज़िंदगी के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारे।